جوائن کیا ہے جناب محسن بیگ صاحب نے، اور میاں شاہد صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی۔ بیگ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ بیگ صاحب آپ کلوز کوارٹر سے چیزیں دیکھتے ہیں، تجزیے بھی کرتے ہیں اور خبریں بھی آپ تک چل کے آ جاتی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2025 جو ہے اگلا سال جو طلوع ہونے والا ہے، اس میں شاید کوئی بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل سے باہر آتے آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں چیزیں قاضی صاحب بڑی سپیڈ سے چل رہی ہیں اور نیچرلی ایفرٹس بھی بڑی ہیں۔ وہ بھی بانی صاحب بھی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ پلس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں ایک ایسا معاہدہ یا ڈیل کر لوں۔ وہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے ڈیل کرنے کی، تو میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو اسٹیبلشمنٹ کسی پوائنٹ پہ ان کو کوئی ریلیف دینے کے موڈ میں ہے۔ فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہی پوائنٹ ہے کہ وہ آپ 9 مئی پہ اعتراف جرم کریں اور آپ یہ اعتراف کریں کہ آپ نے یہ پلان کیا، اور اس پلان کے بیگ پیچھے صاحب آپ کی یہ خبر تھی کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات ہوئے اور معاملات طے پا گئے اور پھر بعد میں وہ مکر گئے اور معاملات جو ہیں وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اب کیا مزید کوئی اس پر بات چیت چل رہی ہے؟ کیا صورتحال ہے سر؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس دن یہ کسی کو انہوں نے گارنٹور ڈالا تھا۔ نیچرلی ایسے بے اعتبارے بندے کا کوئی گارنٹی بھی نہیں دیتا، تو کوشش تو وہ کر رہے ہیں کہ میری ڈیل ہو جائے اور میں جیل سے نکل کے کسی ایسی جگہ شفٹ ہو جاؤں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے وہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے 9 مئی کا، اس کے اوپر بھی وہ بات اڑی ہوئی ہے۔ فیوچر کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن ان کی طرف سے، بانی کی طرف سے مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ کسی پوائنٹ پہ وہ اس کو ریلیف مل جائے اور وہ جیل سے باہر آ جائے۔ اچھا بیگ صاحب، جو انہوں نے آخری سٹیٹمنٹ دی تھی صحافیوں کے ساتھ عدالت سے کے موقع پر، اس میں تو انہوں نے بڑا کہا تھا جی کوئی نو ڈیل، میں کہیں نہیں جاؤں گا، جیل میں ہی رہوں گا، نظر بندی بھی قبول نہیں ہے، تو دیٹ از اے میئر ٹاک۔ وہ جھوٹا آدمی ہے جی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو بزدل انسان ہوتا ہے وہ اس قسم کی بڑکے مارتا ہے۔ اس نے جتنی بھی آج تک بڑکے لگائی ہیں وہ آپ دیکھیے کہ وہ اللہ نے اس کے منہ پر دے کے ماری۔ کبھی کسی بھی لیڈر کو اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی کہ آپ اتنا ماچو مین بن کے اور پھر اندر سے آپ ڈیل بھی کر رہے ہوں۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر یہ مذاکراتی کمیٹی اور یہ سارا کچھ یہ کیا تھا، اور اس دن جیل کھلوا کے ملنا کیا تھا؟ اب یہ تو کسی دیکھیں اس میں گوہر جو بیرسٹر گوہر ہے وہ ساتھ گئے ہوئے تھے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ وہاں کس لیے گئے رات کو جیل میں، اور کیا تھا ایجنڈا؟ ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ وہ مجھے جیل سے نکالیں۔ اب یہ کہنا جی بہت ڈٹا ہوا ہے، اس کے پاس چوائس نہیں ہے۔ جو جیل میں لوگ جاتے ہیں قاضی صاحب، ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی، اس لیے مجبوری سے رہنا پڑتا ہے، ورنہ اپنی چوائس سے تو کوئی بندہ رہتا نہیں ہے۔ لیکن بیگ صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ 9 مئی کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے انتشاری ٹولہ بھی کہا، اور دوسری جانب حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کے 2 مطالبات ابھی سامنے آئے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور قیدیوں کی رہائی کی جائے۔ کیا اس پر مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا جو کمیٹیاں ہیں دونوں بیگ صاحب، کیا وہ با اختیار ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ کمیٹی بنا دی، ڈسکشن شروع ہوئی، میرے خیال میں پرسوں پھر ہوگی، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ دونوں کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ ایک مذاکراتی کمیٹی جو گورنمنٹ کی ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا ہے، اور جو دوسری پی ٹی آئی کی ہے انہوں نے جا کے اڈیالہ جیل سے گائیڈنس لینی ہے۔ اپنی تائیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور جو آپ نے حوالہ دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا، تو نیچرلی اس کے اوپر وہ شاید فوج اگر کمپرومائز کر لے تو پھر فوج کا سروائیول مشکل ہوگا، اس لیے 9 مئی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کا مطالبات ہیں، یہ دونوں بالکل جھوٹ ہیں۔ جوڈیشل کمیشن، آپ کو بھی پتا ہے 9 مئی کس نے کیا، کیسے کیا، اس کا پلان کہاں ہوا۔ اس کے لیے عمران خان یونیورسٹی، اسکول، کالجز، سارے جلسوں میں اس نے فوج کے خلاف ایک ایسا محاذ اور ایسا برین واش کیا لوگوں کا، بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا۔ تو یہ 9 مئی
جو ہے لیکن بیگ صاحب جب معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی کو کہاں سے امید ہے کہ عدالتیں ان کو رہا کریں گی؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مارچ اپریل میں بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے. اور یہ آج بڑا ایک ویلاگ میں نے ایک جگہ سنا منیف فاروق صاحب کا، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے رہا ہو سکتے ہیں لیکن وہ پاور پالیٹکس میں نہیں آئیں گے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے سر. دیکھیں ان کو کورٹس جو ہیں وہ ان کی فیور میں ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک بہت خوفناک قسم کا پلان ہے جو ریاست کے خلاف ہی جا رہا ہے. اس میں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ خان صاحب کے لیے پالیٹکس کرنا پاکستان میں آسان نہیں ہوگا، جبکہ جتنی بھی بیرونی قوتیں جو پاکستان کو ڈیمیج کرنا چاہ رہی ہیں وہ اس شخص کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور ان کو ایک جواز مل گیا جس کے اوپر ہمارے نیوکس کے اوپر جو پابندی اور جو کمپنیز کے اوپر جو لگا رہے ہیں یا ہمارے فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں، تو فوج اس ملک کا ریاست کا ایک ایسا ادارہ ہے جنہوں نے نظریاتی طور پہ اور سرحدی طور پر اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. ان میں اگر کوئی نقائص ہیں یا کوئی ایسا بندہ ان میں شامل پریویس ہسٹری میں تھا، لیکن یہ ادارہ ایک ایسا ہے جس کی ہماری سلامتی کی ضمانت انہی کے پاس ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ یہ سمجھیں جو انہوں نے 9 مئی کو کیا، آپ تھوڑا سا غور کریں تو 9 مئی یہ ان کا ایک کامیاب سازش تھی جو آلموسٹ کامیاب ہو گئی تھی، لیکن صرف ناکام ہوئی کہ پبلک زیادہ نہیں نکلی. تو ایسا موقع یہ دوبارہ تو اللہ کرے اس ملک میں ایسا موقع ان کو نہ ملے، لیکن فوج کو بھی چاہیے کہ یہ وہ بلٹ تھی جو ان کے کان کے قریب سے گئی ہے، لہٰذا اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اچھا بیگ صاحب، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ عدالتیں ان کے فیور میں ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف بڑی سازش ہے. یہ کیا سازش ہے سر؟ عدالتیں تو آئین اور قانون پر بات کرتی ہیں اور فیصلے دیتی ہیں. دیکھیں اگر آپ آئین اور قانون کی بات کریں، جو ریلیف اس شخص کو ملا ہے عدالتوں سے یا اوور آل پی ٹی آئی کو ملا ہے وہ آج تک کسی کو نہیں ملا. اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیں، یہاں پہ کچھ ججوں نے تو ان کو ایسی بیلز بھی دی کہ آنے والی کوئی بھی ایف آئی آر کوئی اس میں بھی بیل. یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ کسی کے ساتھ ہوا ہے پاکستان میں؟ غریب دنیا جیلوں میں مر گئی، ان کے تو کیس نہیں سنے جاتے، لیکن اس کے لیے اسپیشل ایسا بیہیویئر رکھا گیا کہ کھٹا کھٹ بیلز، اور ایک دن آپ پٹیشن دائر کریں دوسرے دن سنی جاتی ہے. تو یہ چیزیں نیچرلی ان کو بھی کوئی شخص پش کر رہا ہے، کوئی ایسا گروہ پش کر رہا ہے، اس کی فیور میں کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ جو پاکستان کے اگینسٹ لابیز ہیں یا کنٹریز ہیں، دے تھرو لاٹ آف منی. یہ سارا پیسوں کا گیم پاکستان میں چل رہا ہے اور اس کی فیور میں ایک نہیں دو نہیں ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ جو کسی عام آدمی کو یا کسی خاص آدمی کو پاکستان میں کبھی نہیں ملا. اچھا بیگ صاحب، میں آپ کو ایک شارٹ سنوانا چاہتا ہوں. رانا ثناء اللہ بھی یوں لگتا ہے چینج آف ہارٹس مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہو رہی ہے. ذرا سنیے گا پھر میں آپ کا کمنٹ لیتا ہوں. سنائیں جی. ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام، عمران خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے، اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے. یہ لوگ بیٹھ جائیں، جو بحران 70 سالوں سے اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ 70 دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، رانا ثناء صاحب جب وزیر داخلہ بھی تھے بڑی ہارڈ لائن لیتے تھے، تو بیگ صاحب کچھ نہ کچھ سم تھنگ از کوکنگ، کیا کہیں گے؟ میں نے تو آپ کو کہا ہے نا جی کہ پریشر جس کو یہ کہتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پھر ابھی انہی سے منتیں اور انہی سے پریشر اور انہی کی طرف سے ساری فیور خان صاحب لے رہے ہیں. اور دیکھیں جو بھی پریشر باہر سے آئے گا وہ نہ تو نواز شریف یا زرداری صاحب پہ نہیں ہے، وہ تو اس ریاست کے اوپر یا اس ریاست کے خلاف ہے. یہ جتنے شخصیات ہیں یہ اپنی ذات سے کبھی باہر نکل کے یہ 26 کروڑ لوگوں کا نہیں سوچتے کہ ان کے اوپر کیا عذاب پڑے گا اور کیا پڑ رہا ہے. یہ اپنی ذات تک جو بھی بینیفٹ لینا ہے اسی کی بات کرتے ہیں. رانا صاحب نے جو بات کی ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کس پیرائے میں یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب بیٹھ جائیں. مقصد یہ ہے کہ یہ فیصلے نہ زرداری صاحب نے کرنے ہیں نہ نواز شریف صاحب نے کرنے. آپ کو پتا ہے کہ اس
کیس کے مدعی کوئی اور ہیں جنہوں نے سزا یا ریلیف دینا ہے، وہ اور لوگ ہیں. تو وہاں پہ یہ کوشش بہت کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. کہیں نہ کہیں میرے خیال میں کوئی ایسی انڈر دا ٹیبل کوئی ڈسکشن ہے